ایک صحابی کا بتایا تھا نا میں نے کہ روح نہیں نکل رہی تھی، حالانکہ وہ تو نبی پر ایمان بھی لائے، نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، قربانیوں کی طویل داستان، کتنی قربانیاں ان کی، کلمہ بھی پڑھ لیا، سخاوت تو تھی ان لوگوں میں، مگر موت کے وقت اتنی سختی ہوئی ان کے اوپر کہ ان کی روح نہیں نکل رہی، جان اٹکی ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں، موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ان کی جان اٹکی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی، عذاب میں تڑپ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو ان کے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں ماں زندہ ہیں۔ ماں کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ ان ماں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے اولڈ ہاؤس میں داخل کیا، اس بدترین سلوک کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حقوق نہیں ادا کرتے تھے، خرچہ پانی نہیں دیتے تھے، نہیں کھا بھی رہی تھی، پی بھی رہی تھی، حقوق سب ادا ہو رہے تھے۔ ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مجھے مارتے پیٹتے تھے، ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے گالیاں دیتے تھے، ماں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا۔ سمجھ رہے؟ ماں نے صرف اتنی بات کی کہ جب سے شادی ہوئی تھی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتے تھے، میں نے پالا پوسا جوان کیا، جب بیوی آ گئی تو توجہ ساری اس کی طرف، مجھے نظر انداز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی صحابی کے ساتھ۔ آج بعض لوگ نا نوجوان لوگ بیٹھ کے صحابہ کرام پہ طنز کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ریفری بنے ہوئے ہیں، ریفری۔ تو ان کو اپنی موت سے ڈرنا چاہیے۔ میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ صحابی رسول تھے، ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ اپنے بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ ترجیح دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر لکڑیاں جلا کے کیا تم یہ چاہتی ان کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالوں؟ فرمایا دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہی، اپنے بیٹے کے لیے جہنم کی آگ برداشت ہے، تمہیں جہنم کی آگ برداشت ہے۔ تو ان صحابیہ نے عرض کیا، پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو، فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ روح نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ روح نکل گئی ہے تو اس کی علامت ہے کہ واقعی ماں نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جا کے دیکھا تو واقعی روح نکل چکی تھی۔ اب بتاؤ جو شریعت یہ برداشت نہیں کر رہی، اور دیکھو یہ صحابہ کے ساتھ اس لیے ایسا ہو گیا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صحابہ پہ طنز کر رہے ہیں کہ اللہ کو صحابہ کرام سے چونکہ محبت تھی، اللہ نے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں ہی تکلیف میں ڈال دیا تاکہ ان کی ماں معاف کرے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت۔ تو ان کی غلطیوں کو اپنی غلطیوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ آج کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اس کے حکام کچھ اور ہیں۔ صحابہ کے دور میں اگر حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، بغاوت تو وہ بھی غلط تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کو صحیح کہنا شروع کر دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت علی کے خلاف موقف تھا، علماء کہتے ہیں کہ وہ غلط موقف تھا، مگر وہ غلطی اجتہادی تھی۔ بعض دفعہ دلائل کے تانے بانے انسان غلط ملا دیتا ہے، جس سے نتائج وہ غلط اخذ کر لیتا ہے۔ وہ مخلص تھے اس بات میں، اخلاص سے بھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے مغفرت کا کیسا انتظام کیا کہ ان کی نیکیاں ہی نیکیاں، یہ والا گناہ ہے تو ابھی سزا دے دو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب قوما عجل له عقوبته فی الدنیا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں دنیا میں سزا دے دیتے ہیں اس کی، تاکہ آخرت میں دھلا ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ دنیا میں بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ مطمئن نہ ہو، سمجھ لیں سارا آخرت کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ دنیا میں پریشانیاں آنا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بشرطے کہ صبر کی توفیق ملے۔ لیکن دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے اور اپنی رحمت سے ویسے ہی گناہ معاف کر دے۔ تو میں اب جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اتنا بڑا
جرم ہے. حالانکہ ان صحابی نے ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کیا, گھر سے پکڑ کے باہر نہیں نکالا, مگر اللہ کا پھر بھی غضب نازل ہوا. تو اسلام کی نظر میں اسلام یہ برداشت کر لے گا کہ آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر لو؟ ہے بھائی, آپ ان کا خرچہ نہ اٹھاؤ, گورنمنٹ کو بولو کہ یہ میں نے عیدی سینٹر میں جمع کرا دی, گورنمنٹ خرچہ دے گی. تو پتہ یہ چلا کہ اچھائی, اللہ جو کہہ رہے ہیں اچھے بنو, تو اچھے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ اچھا کہے وہ اچھا ہے, جس کو اللہ برا کہے وہ برا ہے. تو یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو میں انشاءاللہ دوبارہ اگلے ہفتے لے کے چلوں گا. ابھی سوالات کی پرچیاں جمع ہو رہی ہیں, ان کا میں جواب دے دوں.